بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پیغام پوڈ کاسٹ کا نیا ایپیسوڈ. ہمارے ساتھ آج بھی ایک بڑی خوبصورت شخصیت, بڑا ہنستا مسکراتا چہرہ, اور ان سے میرا جو پہلا تعارف, جو خوبصورت تعارف تھا, وہ یہ تھا کہ یہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے تو کھیل رہے تھے, ان کے ساتھ ان کو کچھ دین کی باتیں بتا رہے تھے, ان کا تربیہ سیشن کر رہے تھے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ ایک داڑھی کے ساتھ اور ٹوپی کے ساتھ ایک شیخ صاحب, ایک عالم دین جو ہے, بچوں کے ساتھ اس طرح اتنا بے تکلف بھی ہو سکتا ہے اور اتنی خوش طبعی کے ساتھ بھی ان سے باتیں کر سکتا ہے. تو آج ہم نے ان کو اپنے اسٹوڈیو میں, اپنے پوڈ کاسٹ میں دعوت دی ہے. عالم دین ہیں, استاد ہیں, اور بچوں کو اور یوتھ کو وہ تربیت دیتے ہیں. ایک ادارہ ہے یوتھ میٹرز, اس کے اندر اپنی خدمات دے رہے ہیں. میری مراد ہے جناب سیف اللہ ثناء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سیف اللہ بھائی بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. آپ کا اللہ برکت دے, جزائے خیر دے. بارک اللہ. سیف بھائی, جو آپ بچوں کے ساتھ بڑا انٹریکٹیو ہوتا ہے ان کا ساتھ سیشن آپ کا, یہ کیسے کر لیتے ہیں؟ دیکھیں, بچوں کے ساتھ جو سب سے اہم چیز ہے نا ڈاکٹر صاحب, وہ یہ ہے کہ بچے یہ آپ کے اندر ہے نا سرور پیدا کر دیتے ہیں واللہ. اور بچوں کے لیول پہ جا کے بات کرنے کے الگ ہی لیول ہے, اور اس پر ان کے لیول تک جانا بھی, اس کے لیے بھی بڑا جگرا چاہیے. صاف بات ہے, کیونکہ آپ جب ایک مثلا بندہ ہمارے, کیونکہ معاشرے میں یہ ہے کہ آپ ایک اپنا ایک وقار, ایک عزت اور ایک ماشاءاللہ روب دبدبا ہونا چاہیے, وہ اتار دینا پڑتا ہے ادھر بچوں کے ساتھ. بالکل. آپ دیکھیں نا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیسا تعامل رہا. اسی طرح ہماری کوشش ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ ان کے لیول پہ اترے, ہنسی مذاق کرے, جوکس کرے, ان کو یہ بھی بولے کہ آخی واٹ اے بیوٹیفل آنسر, ماشاء اللہ. اور اسی طرح نام لے کے, یا جب اگر وہ اچھا جواب دے تو ماشاء اللہ, آئی لو یو, آئی لائک یور آنسر. واللہ بچے خوشی ہو کے نا, آپ تصور نہیں کر سکتے, آپ ان کے دل میں جگہ بنا لیتے ہیں. اور یہ بہت اہم ہے واللہ. یہ دیکھیں, بچے نا بہت جلدی متاثر ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ایک انداز میں بلینک, بالکل بلینک سلیٹ ہے. تو آپ نے ادھر ماشاءاللہ اچھے انداز میں, اور خاص کر دیکھیں یہ جو بچے یہ آپ کے مستقبل ہیں, تو اس لیے الحمدللہ بچوں کے ساتھ ہم جتنا ہو سکے. میں نے آپ کے پروگرام دیکھے ہیں, جتنے آپ کے ساتھ لائیولی ہو جاتے ہیں, اور بڑا اس کے ساتھ ایک, یعنی وہ ان کے جو ایکسپریشن آتے ہیں بچے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے, صحیح بات. حتیٰ کہ کچھ بچے ہیں بولتے ہیں شیخ صاحب کب آپ کا تربیہ سیشن ہوتا ہے, بہت دیر ہوگی. پھر میں کبھی آتا ہوں بولتا ہوں ڈیڈ یو مس یو, بولتے ہیں او آئی مس یو ویری مچ. بڑی خوشی ہوتی ہے واللہ. تو ایسا اس کا آغاز کیسے ہوا؟ اس کا آغاز یہ ہوا اصل میں ڈاکٹر صاحب, ہم نے یوتھ میٹر میں ایک بار شروع کیا تھا سمر کیمپ. تو ہم نے ایک استاد ڈھونڈا تھا, وہ اینڈ ٹائم پہ نہیں ہمارے ساتھ چل سکا. اچھا. تو اب پھر جو ہمارے دوست ہیں فرید بھائی, انہوں نے بولا شیخ صاحب آپ بسم اللہ کریں. میں نے بولا کوئی مسئلہ نہیں. میں نے شروع کیا, تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ میں بچوں کے ساتھ ان کو پڑھانا بھی ہوتا تھا, لیکن میں ان کو اس طرح پڑھاتا تھا بغیر مارے, میں پیار سے ان کو پگھلا دیتا تھا. واللہ آپ کے بولنے سے پہلے ہی بس آپ کی تھوڑا سا غصیلا نظر بھی دیکھ لینا, وہ پھر پڑھائی پہ بچوں کو. اور کبھی مثلا مجھے لگا نا یہ لوگ سونے والے, میں بولتا ہوں چل گیٹ اپ, ٹیک اے ڈیپ بریتھ, سانس. پھر ہم بولتے چلو آج ہم اسپورٹس کرتے, پورے حال میں ہم بھاگتے ہیں, چکر لگاتے ہیں. اب آپ ذرا سوچئے, ایک مولوی ہے جس کو لوگ وہ ابن سعود سے پڑھا ہوا, وہ بھاگ رہا ہے اور چھوٹے بچے پیچھے ریل بنا کے گھوم رہے. یہ بڑا منظر ہمارے ادھر ہضم نہیں ہوتا, لیکن یہ نارمل بات. کیونکہ دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ بچوں میں چھوٹے وقت سے ہم ان کے اندر دین کی محبت پیدا کریں. تو الحمدللہ اسی سمر کیمپ کی وجہ سے یہ ہو کہ ہم نے پھر حفظ کا شعبہ شروع کیا, کیونکہ والدین نے کہا کہ ہمارے بچوں کی آپ لوگوں کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ ہوئی, اور ہمارے بچے ادھر آ کے ان میں بہت تبدیلی آئیں, تو بچے خوش بھی ہوئے. تو الحمدللہ پھر ہم نے حفظ کا سسٹم شروع کیا. ادھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں, ہم نے ہمارا جو حفظ کا سسٹم ہے اس میں ہم نے ایک ویژن رکھا ہوا ہے, انسٹالنگ لو آف قرآن. دیٹس ہمارا یہ پرومس نہیں کہ ضروری ہے کہ آپ کا بچہ حفظ کرے, بس یہ ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ اس میں قرآن کی محبت پیدا ہو. اس لیے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بچے کو شروع میں 1-2 ہفتہ پڑھنے ہی نہیں دیتے, ہم اس کو بولتے بس بیٹھے رہو, دیکھو بس دیکھو کیا ہو رہا ہے. وہ پھر خود ایک انوائرمنٹ ایسا بنانا پڑتا ہے کہ بچہ شوق بھی ہے. اور اس میں ہم نے یہ بھی کیا کہ کھیل کود کا بھی, ایک دن پورا کھیل کود کا باقاعدہ ہم پورا اسپورٹ کمپلیکس رینٹ پہ لیتے ہیں, اور ان کو ادھر کھیلتے ہیں, کودتے ہیں, ہم بھی جاتے ہیں. اور اسی طرح ہر 2 دن ایک, پہلے تو یہ تھا کہ روزانہ میں تربیہ سیشن کرتا, اس میں اسٹوری ٹیلنگ ہو گئی, اور ان کو بھی بات کرنے دینا.
اس میں یہ ہوتا ہے ہم کبھی بولتے چلو آپ بچے ہوتے ہیں ماشاء اللہ جب آپ ان کو کوشش کرتے ہیں نا ان میں بھی انکریجمنٹ اور پھر جو کے اندر ہوتا ہے وہ پھر وہ سوال پوچھتے ہیں اور ایسے ایسے سوال پوچھتے ہیں آپ بھی تعجب کرتے ہیں یار کیا بات ہے کیسا سوال پوچھتے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب جب میں کوئی بات بتانے لگا نا وہ بچے کو پتا ہوتا ہے تو میں بولتا ہوں چلو اب آپ بتاؤ. پھر میں اس پہ اس کو شامل بولتا ہوں یار کیا بات ہے یار آپ ماشاء اللہ یو نو ایوری تھنگ یا اخی ماشاء اللہ. تو اس طرح بھی ہوتا ہے. تو الحمدللہ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اور یہ بھی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے بچوں کے ساتھ ہم اگر کوئی بچہ تھوڑا اپسیٹ ہے تو ہمارا ادھر ہم نے ایک ریڈ لائن ہے ہمارے SOP کہ بچے کو کبھی بھی مارنا نہیں. صحیح. جتنا مارنے کے علاوہ بھی سختی ہو سکتی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کس کے بغیر بچہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. حالانکہ میں نے خود عرب میں دیکھا ہے کہ لوگ باقاعدہ اس طرح کر رہے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا ہمارے لیے مشکلات بھی ہوتی ہیں لیکن ہم نے یہ کوشش کی. تو بچوں کو پیار سے. اور اب یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ تھوڑا اپ ڈاؤن ہوا ہے نا ڈاکٹر صاحب ہم ان کو بلاتے ہیں پرائیویٹ کاؤنسلنگ میں. بچے کو بلاتا ہوں اس کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہوں. پھر پتہ چلتا ہے یہ کیوں ادھر تھوڑا مسئلہ چل رہا ہے کیونکہ گھر میں معاملات صحیح نہیں ہے. یا تو گھر میں والدین کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے یا کوئی اور اس کے اندر کوئی اور یعنی ایک ڈی موٹیویٹڈ ہوا ہے اس کو پرسنل موٹیویشن بھی چل رہی ہے. تو الحمدللہ اس طرح ہوتا ہے اللہ کا کرم ہے. اور بچوں کا یہ بھی ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے آپ کے ساتھ کہ والدین بھی آگے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ میرے بچے کو سمجھائیں. یہ بھی ہے. تو الحمدللہ ماشاء اللہ یہ بڑی. تو یہ بات آپ نے کہیں سے سیکھی ہے بچوں کا انٹریکٹ کرنا ہے؟ اصل میں بتاؤں یہ واللہ یہ میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھی. کیونکہ میرے والد صاحب الحمدللہ بڑے عالم دین بھی ہیں مربی بھی ہیں. کیونکہ مختلف اداروں میں اور جو ایمبیسی اسکول ہے ریاض میں ادھر انہوں نے 20 سال ان کی سروس ہے. اچھا. ہاں تو ان کا بڑا ماشاءاللہ بچوں کے ساتھ بڑا تھا. تو ہم لوگوں کا گھر میں نا باقاعدہ ہفتہ وار حلقہ ہوتا تھا. تو والد صاحب بڑے پیار محبت سے اور بڑے نا یعنی بڑا وہ آپ کے اندر آ گئی. پھر اور میں خود بھی کبھی حیران ہو جاتا تھا یار یہ میں کیسے ایسے ہی آتے. لیکن یہ اللہ کے یہ ابھی بھی آپ بات کر رہے تھے کہ یار اتنی دائی ٹوپی کے ساتھ جب بچوں کر رہے ہو تھوڑا سا ویسے وہ فیل ہوتا ہے کہ یار نہیں. یہ دیکھیں یہ اصل میں یہ ہے اصل میں آپ کی بھی اپ برنگنگ کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کی اپ برنگنگ اس طرح ہوئی جس طرح بھی آپ کرتے تو آپ کو مسئلہ نہیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ مثلا جن لوگوں کی نہیں ہوئی وہ آپ کو اس طرح دیکھتے ہیں تو پھر وہ مجھے مثلا کچھ احباب میسیج کرتے ہیں یار آپ صاحب علم ہو آپ نے ادھر سے پڑھا ادھر اور آپ یوں کرتے ہو. تو میں بولتا ہوں یار یہی تو اصل کام ہے جو ہم نے چھوڑ دیا. آپ ذرا سوچے میں آپ کو ایک بتاتا ہوں. ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہے معروف مشہور حدیث کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سکھاتا ہے یا سیکھتا ہے. اس حدیث کو سن کے ایک بڑے تابعی ہیں ابو عبد الرحمن السلمی بڑے علماء میں سے 30 سال وہ بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں صرف اس حدیث. بڑے عالم دین ہے. کیونکہ ہم لوگوں نے بچوں کے یہ تعلیم اور اس طرح اٹریکٹیو ایک نئے انداز میں بچوں کو اپنی طرف اور دین کی طرف راغب کرنے کے لیے یہ ہمیں کرنا پڑے گا. ورنہ آپ دیکھیں اگر آپ کسی بھی قوم کے مستقبل کو جاننا چاہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب بچے دیکھ لیں اور آج ہمارے بچوں کو دیکھ لیں بڑے دیکھ کے انسان وہ ہو جاتے ہیں. تو اس کی یہ ہے یہ ایک قطرہ ہے بس. تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی ایسے ہی رہتے ہیں؟ الحمدللہ میں اپنے بچوں کے ساتھ الحمدللہ میں اپنے بچوں کے ساتھ روزانہ میرا خاص ٹائم ہوتا ہے. اچھا. میں گھر جاتا ہوں ان کے ساتھ بھی کھیلتا کودتا ہوں. واللہ بچے بن کے بالکل ضروری ہے. دیکھیں لاعب سبعا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بچے کو شروعات کے جو 7 سال ہے اس کے ساتھ کھیلو کودو اس کے ساتھ بڑھ چڑھ کے کھیلو. صحیح. اس کو انجوائے کرو اس کو زندگی کے یعنی جو آبشار ہے وہ دکھلاؤ. تو الحمدللہ میں باقاعدہ ان کے ساتھ کھیلتا کودتا بھی ہوں ان کو پارک بھی لے جاتا ہوں. الحمدللہ ضروری ہے یہ. ورنہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ہمارے معاشرے میں آج کل کیا سمجھا جاتا ہے کہ ماؤں نے ہی تربیت کا. نو ڈاؤٹ ماؤں کا زیادہ ٹائم لگتا ہے لیکن والد کا بہت زیادہ رول ادا ہوتا ہے. بالکل. تو یہ بہت ضروری کہ والد کی بھی نا بچوں کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ ہو. ایک بچوں کے اندر ایک ایموشنل نیڈ ہوتی ہے فادر کی. مدر کی تو آئے ہیں لیکن فادر کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے. اور اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ والد کی کیا اہمیت ہے آپ ان فیملیز کو دیکھیں جدھر والد کا کردار اس طرح نہیں ہے ان کے بچوں کے کیا حالات ہیں. سیف اللہ بھائی کبھی کوئی ایسا کوئی ایموشنل کوئی سینٹیمنٹل کوئی واقعہ کسی بچے کے ساتھ ہوا ہو یا آپ نے اس کو ایکسپلور کیا بچے نے کہ آپ کو کوئی بات بتائی ہو جو آپ کے دل کو بھی لگی ہو یار کہ یہ واقعہ یہ بچے ذات و بڑا ظلم ہو رہا ہے یا بڑی زیادتی ہو رہی بچے کے ساتھ یہ ایسا واقعہ کوئی بھی آتا ہے نا جب اس کی کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں ایسے واقعات آپ سامنے آتے ہیں کبھی ایسا اتفاق ہوا ہو یا والدین کی طرف سے کوئی بات آئی ہو ایسی؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ایک بار ایک ایسے آتی ہے فیملی مطلب چھوٹے بچوں کے بھی مسائل ہوتے ہیں بڑے بچوں کے بھی مسائل ہیں. تو ایک مرتبہ ایک والدہ آئی وہ بولتی ہیں کہ میرا جو یہ جو بیٹا ہے یہ ایک انداز میں
یعنی نشے میں لگ گیا ہے اور میں بڑی پریشان ہوں. میں خود بڑی یعنی میرے حالات خراب ہو گئے یہ وہ. تو میں نے ان کو بولا کہ آپ کوشش کریں. پھر میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کے گھر میں کیسے حالات ہیں. تو مجھے اس میں یہ پتہ چلا کہ ماں اور بچے کا اتنے زیادہ بانڈنگ نہیں ہے. پھر میں نے ان کو بولا کہ آپ کوشش کریں کہ بچے کے ساتھ آپ کا تعلق بڑھے اور آپ نے زیادہ لیکچرز نہیں دینے, زیادہ تانے اور نصیحتیں نہیں کرنی, اور ایک دفعہ آپ اس کو میرے پاس لے آئیں, انشاءاللہ ہم ان کو قابو کریں گے. تو تقریباً 1-2 ہفتہ انہوں نے میرے ساتھ مجھے اپڈیٹ دیتے رہتے تھے. پھر ایک دن انہوں نے بتایا کہ انشاءاللہ آج میں لے کے آ رہا ہوں بیٹے کو. تو وہ آیا, میں ملا, میں نے ان کے ساتھ گپ شپ کی, ہنسی مذاق کیا اور دنیاوی باتیں کی. میں نے جو وہ بچہ جو مجھے پتہ چل گیا تھا ان کے ماں کے ذریعے کہ اس بچے کا کیا انٹرسٹ ہے, تو وہ میں نے تھوڑا پڑھ لکھ لیا تھا. میں نے ادھر وہ شروع کر دیا. تو وہ بھی تھوڑا وہ تھا کہ یار کیا ہاں ذرا کھل گیا. اس نے بولا یہ بھی اپنا ہی بندہ ہے. یعنی وہ سوچ, کیونکہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں نارملی سمجھا تھا کہ یہ جو مولوی ہے یا جو داڑھی والے ان کو زیادہ ان چیزوں کا نہیں پتا. تو ادھر میں نے وہ لگا تو وہ بھی تھوڑا کھل گیا. پھر میں نے ان کی والدہ کو بولا آپ جائیں, اب بچہ وہ ہو گیا انشاءاللہ آہستہ. تو پھر میں نے ان کے ساتھ اچھا تعامل کرنا شروع کیا. اور اللہ کا فضل ہے ڈاکٹر صاحب کہ وہ جو بچہ ہے نا اس کو میں نے دین کی ایک بات بھی نہیں کی, لیکن کیونکہ آپ کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا نا الحمدللہ وہ 120% بدل. ماشاءاللہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے, آپ کو ٹریکٹر دعوت دیتے ہوئے بڑا فرق آیا الحمدللہ. اور اس کو پھر ہم نے مختلف کھاؤں, اب تو وہ ہمارا والنٹیئر ہے. آپ سوچیں اچھا اللہ کا کرم. تو اس طرح بھی ہوتا ہے. اور اسی طرح مثلا یہ بھی ہے کہ مثلا جو چھوٹے بچوں کے معاملات ہیں, مثلا ہمارے پاس ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ علی عبد الرحمن کے نام سے. یہ قطر سے آئے ہیں, ادھر پڑھنے آئے ہیں. تو وہ چاہتے تھے کہ ان کے والد صاحب چاہتے کہ اس بیٹے کو میں اللہ کے لیے وقف کروں. پیسے کی بیٹا آپ نے فکر نہیں کرنی, بس پڑھنا ہے اللہ کے لیے. تو الحمدللہ میرے پاس ہے تو ہم نے ان کو حفظ میں لگایا. آپ واللہ میں نے شروع میں سوچا تھا یار کیا بڑی ذمہ داری لے لی ہم نے, کیونکہ اس بیٹے کی نا پوری ذمہ داری میرے اوپر ہے. اللہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے یعنی اب وہ 1 سال میں اس نے 16 پارے حفظ کر لیے الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے. تو میں اس کو دیکھ کے نا بہت مجھے موٹیویشن ملتی ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے. اور میں اس کو آگے بتاتا بھی ہوں اللہ کے لیے, کیونکہ میں موٹیویشن دینا چاہتا ہوں لوگوں کو. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. تو یہ بھی اس طرح کے بھی واقعات ہوتے. اسی طرح ایک بچے کا یہ بھی ہوا کہ ایک مرتبہ ایک بچہ آیا, بڑا رو رہا تھا بیچارہ, بڑا رو رہا تھا. میں نے بولا کیا ہوا بیٹا؟ بولتے ہیں شیخ صاحب میرا دل نہیں لگ رہا. اچھا ہاں. میں نے بولا کیوں نہیں لگ رہا بیٹا؟ بولتے پتہ نہیں مجھے ڈر لگتا ہے. اچھا. میں نے بولا آپ اندر آ جاؤ. اس کو میں نے اندر بٹھایا, اس سے میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو بولتا ہے کہ میرے جو والدین ہیں گھر میں ان کے مسائل ہیں, لڑتے ہیں. بلکہ اس نے یہ بھی بتایا کہ والد صاحب مجھے مارتے بھی ہیں. تو مجھے بڑا دکھ بھی ہوا, افسوس بھی ہوا. تو میں نے اس کو پیار کیا, محبت دی اس کو, اور اس کو میں نے پھر یہ بھی کہا کہ دیکھیں بیٹا میں ادھر آپ کے لیے بیٹھا ہوں, کوئی بھی مسئلہ آپ مجھے بتائیں. آپ کے والدین کو ہم ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہم ان کی اصلاح بھی کریں گے انشاءاللہ, لیکن آپ نے حفظ نہیں چھوڑنا, کیونکہ آپ کے پاس یہی ایک راستہ ہے, ورنہ آپ گھر میں رہو گے اور مسائل بڑھیں گے. الحمدللہ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے والدین کے ساتھ بھی انڈائریکٹلی تھوڑا موڑا حالات بہتر ہوئے. ابھی الحمدللہ سٹیبل ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو کبھی کبھی نا موٹیویشن کی ضرورت ہے, یہ سننے والی. دیکھیں بچوں کو بھی ٹاکنگ تھیراپی چاہیے کہ کوئی شیئرنگ از کیئرنگ بولتے ہیں نا. بچہ آ کے اللہ کی قسم ہم بھی کون سے وہ دودھ کے دلے, ہمارے بھی کوئی پریشانی ہو ہم کسی کو بتائیں, واللہ ایک دل ہلکا ہو جاتا ہے. اسی طرح بچے بھی, ورنہ بچے پھر روتے ہیں اور پڑ جاتے ہیں. وہ ایک کوکر کے پریشر کی طرح. اور بڑی تکلیف دہ بات ہے نا کہ بچے کو بعد میں اظہار کرنا بھی نہیں آ رہا ہوتا, اور وہ کسی پہ ٹرسٹ بھی نہیں کر رہا ہوتا. صحیح بات ہے. کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ میں آپ کس سے بات کروں. صحیح بات. یہ تو یہ بڑی بہت بڑی نعمت ہے اور غنیمت ہے کہ ایسا بندہ ہو جو کہ محبت کرنے والا بھی ہو, نہ رکھنے والا بھی ہو, اللہ پاک نے اس کو یہ صحت بھی دے رکھی ہو کہ وہ بچوں کے ساتھ کرے. الحمدللہ اللہ کو جزائے خیر دے. اچھا, والدین کا کیا مطلب رسپانس آپ کو ملتا ہے جب یہ بچے اس طرح کا اظہار کرتے ہیں جا کے گھر میں یا اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں؟ والدین کا کیسا رد عمل ہوتا ہے؟ والدین بھی ماشاءاللہ بڑے خوش, اور والدین کے ہمارے تقریباً روزانہ ہم لوگ ان کو رپورٹ بھیجتے, بچوں کے ہر بچے کی روزانہ رپورٹ جاتی ہے ہمارے جو نارمل جو ہے. اسی طرح پیرنٹ ٹیچر میٹنگ بھی ہوتی ہے حفظ میں باقاعدہ. اور اسی طرح ہم اگر کوئی بچہ ہو جس کا تھوڑا مسئلہ چل رہا ہو, ہم والدین کے ساتھ مل کے بچے کی اصلاح, ہم اس کے لیے الگ گروپ بناتے ہیں,
اور اس کی اصلاح. تو والدین کو ماشاء اللہ بڑا اچھا رسپانس ہوتا ہے, والدین بڑے خوش ہوتے ہیں. بلکہ یہ ہوا کہ ہمارے جو ایک تو ہے حفظ میں جو تربیہ ہوتا ہے, اس طرح ہمارے ایک لیکچرز بھی ہوتے ہیں, مطلب ہفتہ وار لیکچرز ہیں, اس میں نارملی حفظ کے بچے نہیں آتے. اب کچھ والدین ہیں وہ بچوں کی وجہ سے نا وہ خود بھی اب ماشاء اللہ اس میں آنے شروع ہو گئے. تو یہ بھی الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. تو والدین کا اچھا رسپانس ہے, اور والدین کہتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا انوائرمنٹ ہے. اچھا, والدین کو بھی کوئی آپ تربیت دیتے ہیں کہ آپ بچوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے آپ؟ ہاں, اس میں ہماری ہوتی ہے تھوڑی موڑی, لیکن اتنا زیادہ ہم ان کو وہ نہیں کرتے, لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے وہ اس طرح کہ ہم مختصر میسیج بھیجتے ہیں ان کو کہ بچوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا چاہیے, اور ان کو ہم اپنے لیکچرز میں بھی بلاتے ہیں. اور اسی طرح جیسے آپ ماشاءاللہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, اسی طرح ہم بھی ادھر تربیت کے متعلق اور کیسے بچوں کو ڈیل کرنا ہے اس کے اوپر کرتے ہیں اور ان کو بیچتے ہیں. لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ بھی آئیں. اچھا, والدین کو کیا بتائیں گے, کیا نصیحت, بڑی مطلب موٹی باتیں یار کہ ان باتوں کو تو آپ جو خیال رکھیں نا بچوں کو ڈیل کرتے ہیں. دیکھیں, اس ماڈرنائزیشن کے زمانے میں, یہ موبائل کے زمانے میں سمجھتا ہوں والدین کو سب سے زیادہ اپنے بچوں کو ٹائم دینا چاہیے. واللہ ٹائم دیں آپ بچوں کو, روزانہ دے, کم از کم آپ دے تو سکتے ہیں نا. ہم گھر جاتے ہیں موبائل پہ بیٹھ جاتے ہیں, اب بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے, پھر وہ بھی دیکھے, وہ بھی اب موبائل پہ بیٹھ جائے گا. آپ بچے کی جو ایموشنل نیڈ ہے وہ کمپلیٹ کریں. اگر وہ ایموشنل نیڈ کمپلیٹ نہیں کریں گے, وہ کہیں اور سے کمپلیٹ کریں گے, کہیں اور سے کوئی اس کو اچک لے گا, اور پھر ہم پچھتاتے ہیں جب پانی سر سے گزر جاتے ہیں, پھر بولتے ہیں او ہائے یہ کیا ہو گیا. تو اس لیے سب سے پہلے تو ٹائم دے. دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹے وقت سے ان کی اچھی تربیت کرے بائی رول ماڈل. اب کیا ہوتا ہے, والدین آ کے شکوہ کرتے ہیں بچے جھوٹ بول رہے ہیں. میں بولتا ہوں آپ سچ بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بچے کہاں سے سیکھتے ہیں, بچے کا اب ابو جی فون ہے, ان کو بول دو میں نہیں ہوں, آپ بتائیں اس کی کیا میسیج دے رہے ہیں آپ. یہی تو میسیج دے رہے کہ بیٹا ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی تو مسئلہ. تو بچہ سب سے پہلے اپنے فیملی کو دیکھتا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ بلیم گیم کھیلتے ہیں. خاص کر ہمارا معاشرہ ہو گیا کا کل, پیرنٹ ہو گئے یا اسکول ہو گئے یا کوئی بھی, ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یار یہ اسکول کی ذمہ داری ہے. اسکول والے کہتے ہیں نہیں یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے, اور بلیم گیم میں وہ بچہ بیچارہ حلال ہو جاتا ہے نہیں. تو اس میں بلیم گیم نہ کھیلیں. والدین کی اپنی ذمہ داری اس کو لیں, اور باقیوں کی اپنی ذمہ داری ہے. تو اس لیے بچوں کو اپنے آپ ایز اے رول ماڈل ان کو تربیت دے. اور سب سے جو اہم ہے وہ محبت, جتنا ہو سکے بچے کو محبت. اللہ کی قسم محبت سے جو چیزیں ہو سکتی ہیں نا, وہ مار پیٹ اور غصے سے. محبت فاتح ہے عالم. واللہ دیکھیں, محبت سے آپ بچے کو ایک نظر سے وہ سیدھا ہو سکتا ہے اگر اس کے دل میں آپ کے لیے محبت جاگ جائے. لیکن اگر غصہ ہو, نفرت ہو, وہ اس وقت وقتی طور پر آپ کے لیے کر لے گا, ابو جی کے لیے وقتی کے طور, لیکن لانگ ٹرم نہیں چاہتا, دل میں نہیں ہوگی اس کے بعد. ٹھیک ہے نا. مطلب میں آپ کو کچھ, اب میں کیا قصے بتاؤں. ایک بندہ ہے, اس نے والد صاحب کے غصے کے ڈر سے ایک شادی کی. جس دن والد صاحب گزر گئے نا, اس دن اس نے اس کو طلاق دے دیا, کیونکہ والد صاحب نے مجبوراً غصے سے ڈرا دمکا کے کیا. لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, ما کان الرفق فی شیء الا زانہ. جس چیز میں رفق, سافٹ, پیار, محبت, نرم گفتگو, واللہ وہ چیز خوبصورت ہو جاتی ہے. اور جس چیز میں وہ سخت گوئی ہوگی وہ بدترین ہو جائے گی. اور اس میں سب سے یہ محبت ہی کے ذریعے ہے. اور یہ ایک اور بھی یاد رکھے, بچے کے ساتھ انکنڈیشنل محبت رکھے, غیر مشروط محبت. یہ کرو گے تو یہ نہیں, یہ نہیں. مثلا میں کیا کرتا ہوں, مثلا میری بیٹی کوئی غلطی کرتی ہے تو میں اس کو سمجھاتا ہوں, بیٹا آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے, یہ آپ نے غلط کیا. اور آپ یہ بھی یاد رکھیں میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. یہ آپ میسیج دیں نا اس کو کہ ہاں یہ ضروری ہے. میں ہر روز اپنی بیٹی کو بولتا ہوں آپ بہت خوبصورت ہو, مجھے آپ سے بہت محبت ہے, آپ بہت اچھی ہو. یہ میرے روزانہ, حتیٰ کہ وہ تنگ آ گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ کیوں ہے. دیکھیں یہ جو آپ روزانہ ایک میسیج دیں, کل کو جب وہ بڑی ہوگی نا, یہ کان میں ٹکے گی. آپ مثلا آج ایک اور 2 جملے ہیں, میں والدین کو سمجھانا چاہتا ہوں, 2 جملے ہمارے پورے معاشرے کو بدل سکتی ہے. واللہ آنے والی جنریشن بدل سکتی ہے. وہ کیا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سن رہا ہے. یہ روزانہ کہے آپ, روزانہ ایک بار یہ کہیں ان کے کان میں, بس کل کو وہ کوئی بھی کام کریں گے نا, یہ بات آواز کان میں, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سن. واللہ وہ سارے معاملے حل. ورنہ ہم آج کل کیا کہتے ہیں, بیٹا دیکھ کے بات کرو, دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا, لوگوں کا خوف دل میں ڈال دیا, خوف خدا نے ڈالا. تو یہ ہے بچوں کے اندر ابھی سے. اور اسی طرح
یہ ایک اور بات ہے، آج کل کے ماڈرن اسکول کے زمانے ہیں، اس میں ہمارا دینی اتنا زیادہ رجحان نہیں ہے، تو دینی تربیت بڑی اہم ہے. اور آج کل آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں بھی بڑے مختلف ازمس، بڑے مسائل، آج کل کے نوجوانوں کے بڑے مسائل ہیں. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ایک ہے ایتھیزم، الحاد جدید. واللہ اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور جتنا کرے کم ہے. اور بات وہی اللہ سے جوڑنا بندہ، بس جیسے آپ نے فرمایا بالکل ایسے ہی ہے. یہی ہے، جب دل میں یہ احساس ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ وہ آٹومیٹکلی اس کے دل میں وہ چیز آ جائے گی. صحیح بات. باقی چیزیں ایسا تو نہیں. یہ بہت ضروری ہے. اور اسی طرح ایک اور جو نوجوانوں کا ایک مسئلہ ہے وہ ہے پورنوگرافی. ہاں، اس پہ صاف بات ہے لوگ بات نہیں کرتے. کیوں؟ ہم سمجھتے اس پہ بات نہیں کریں گے نا تو دب جائے گا، دبے گا نہیں یار، وہ تو اس کے مزید خراب ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس پہ ہم کھل کے بات کریں، اویئرنیس پھیلائیں، بچوں کو بتائیں کہ اس کے کیا مسائل ہیں، اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں آپ کے برین پر، آپ کے جسم پر، آپ کے پورا فیوچر پر یہ مسائل ہوں، یہ اثرات ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اس کے لیے والدین کو چوکنا رہنا پڑتا ہے. اور اس میں ایک اور بھی بات، اگر کسی والدین نے اپنے بچے کو دیکھ لیا، ایک دم غصہ نہ کریں، ایک دم ڈانٹے نہیں، اس کو پیار سے لیں، انڈرسٹینڈ تو کریں نا کہ اس کی بالکل کیا مسئلہ ہے، کیا مشکل. ایک اور مسئلہ ہے وہ ہے، دیکھیں ہر انسان کے اندر ایک سیکشول ڈیزائر ہے، سیکشول نیڈ ہے، یہ ہیومن نیچرل ہے یار. ہاں، اس کو ہم کیسے دبا سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے میں جو سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ بچوں کے اندر یہ جو خوف خدا اور یہ باقی چیزیں، اور اسی طرح ہمارے معاشرے میں شادی بہت مشکل کرتی ہے، بہت مشکل ڈاکٹر صاحب. یعنی اللہ معاف کرے، حرام اتنا آسان ہو گیا ہے اور حلال بہت مشکل، اور اتنے زیادہ رسوم و رواج کی وجہ سے. حالانکہ شادی ایک سینڈوچ کھانے کی طرح ہونی چاہیے واللہ. یعنی مجھے یاد ہے سعودیہ میں ایک بار میں نے ایک شادی پہ گیا تھا، اس نے 1 ریال بھی خرچ نہیں کیا. وہ گیا تھا بیچ پہ، کورنیش جدہ پہ، ادھر اس نے کرسیاں لگائی، لوگوں کو بلایا اور ادھر نکاح کیا اور ان کو کھجور کھلایا، خلاص خماس سلامت. لیکن ادھر کیا ہوتا ہے، نہیں جناب ماشاء اللہ فیملی آئے گی، بڑے بنے، اب نہیں کریں گے تو لوگ اور برا بلا کہیں گے. ایک پیئر پریشر ہے، پورے معاشرے کا پریشر. تو بچہ اب آج کل بڑے بڑے نوجوان 30-35 سال کی کوئی شادی نہیں. اور ابھی اب آئے تو آپ نے پوچھا نوجوان سے شادی، اسی لیے میں نے پوچھا تھا. دیکھیں نا، بلوغت کے فوراً بعد شادی ہو تو کیا بہترین ہے. یعنی آپ کسی اور طرف ڈسٹریکٹ ہی نہیں ہوں گے، سکون سو. لیکن یہ ہے کہ اس میں اب میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اندھادھن شادی کرائیں، جیسے ہی بندہ اب وہ بندہ بھی بندہ ہونا چاہیے. ہاں بالکل ہے نا، یہ تو نہیں. تو لیکن یہ ہے کہ ہم بھی اپنی طرف سے آسانی کریں اور ایک ٹرینڈ چلائیں شادیاں آسان کرنے کی، اور لوگوں کی شادیاں بھی کروائیں. یعنی مجھے یاد ہے سعودیہ میں ایک تھا مؤسسۃ ابن باز الخیریہ، شیخ بن باز کا ایک خیراتی ایک مؤسسہ ہے. اس میں وہ سالانہ کم از کم 1000 نوجوان کی شادی کراتے فری میں، اور ان کے لیے باقاعدہ جو پورا جو ان کا جو یعنی جو اپارٹمنٹ کا جو ساز سامان ہے سارا وہ لاتے تھے. اچھا، ہاں باقاعدہ. اور بلکہ کچھ علاقوں میں گورنمنٹ کی طرف سے کروائی جاتی. تو ایسا ہونا چاہیے ادھر، واللہ بڑے مسائل کم ہو جائیں گے. تو یہ بھی ہے، اور بھی کئی باتیں ہیں. بارک اللہ آپ کو برکت دے. اچھا یہ فرمائیے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا سعودیہ کا، سعودیہ کے آپ نے 2 دن واقعہ بھی سنائے. سعودیہ کا کیا قصہ ہے؟ سعودیہ میں میری پوری زندگی گزری ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا، یعنی تقریباً 30 سال پوری زندگی. کیونکہ میرے والد صاحب بھی عالم دین ہیں، مولانا فضیلۃ الشیخ ثناء اللہ عبد الرحیم بلتستانی. ہم اصل میں بلتستان سے ہیں. تو والد صاحب 70s 60s میں گئے تھے جامعہ اسلامیہ پڑھنے اس وقت. اور ہمارے جو بڑے کبار علماء ہیں، علامہ احسان الہی ظہیر، اسی طرح عبدالرشید اظہر، عبدالحمید اظہر، اسی طرح حافظ مسعود عالم، حافظ محمد شریف، یہ سب اس وقت میرے والد صاحب بھی اتر گئے. اور شیخ وسیع اللہ عباس انڈیا کے بڑے عالم تھے. تو والد صاحب ہمارے اکثر جو علماء ہیں وہ واپس آ گئے، والد صاحب ادھر ہی رہے. مکہ مدینہ میں کام کی خواہش تھی، نہ ہو سکا تو ریاض میں ایمبیسی اسکول میں میرے والد صاحب نے پڑھایا ہے تقریباً. اور شیخ بن باز کے آرڈر پر ادھر کے جو وزارت الاوقاف ہے، جالیات جو غیر مسلموں کو گائیڈنس دیتی ہے، اس میں الحمدللہ دعوت و تبلیغ کا کام بھی جاری رہا. تو میں ادھر ہی الحمدللہ ایمبیسی اسکول میں پڑھا. پھر مکہ میں ایک ادارہ ہے دارالحدیث الخیریہ، ادھر تقریباً 7-8 سال ادھر پڑھا الحمدللہ. اور پھر مکہ، مدینہ، جدہ، طائف، مختلف شہروں میں وہ ادھر یہ ہوتا تھا کہ مثلا ادھر دیکھیں نا، ادھر آپ کا ایک علمی انوائرمنٹ ہے، ہر بندہ جو ہے وہ. ہاں یعنی آپ ذرا سوچیں، آپ کو 10 دن کی چھٹی ملتی ہے حکومتی طور پر. ان 10 دنوں میں کیا ہوتا ہے؟ انٹینسو کورس، 10 days 10 books.
یعنی 10 دن میں 10 کتابیں ختم، اور وہ فجر سے عشاء تک اس کورس میں ہم شامل ہوئے، وہ چھٹی کے دن بھی ضائع نہیں کرتے. تو وہ دن تھے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ایام. تو الحمدللہ پھر اس کے بعد ریاض میں ہے جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ، ادھر بھی میں پڑھا الحمدللہ، گریجویشن ادھر سے. میں کام بھی کرتا رہا. جب میں دارالحدیث میں تھا مکہ میں، تو سیزن میں دیکھیں آپ کے جو جتنے بھی مختلف جو ایکسپیرینس ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو تیار وہ آپ کو بنا. آپ کے پاس یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ تو یہ اتنا اچھا ہے کہ بچہ ساتھ پڑھ بھی رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے لائف ایکسپیرینس بھی لے رہا ہے. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. میں نے واللہ بیر بکری بھی بھیجے ہیں. یعنی جو عمرے اور حج پہ آتے ہیں نا، ہم مثلا آپ ہیں ماشاءاللہ پورا کمپین لے کے آ رہے ہیں. میں آپ کو بولتا ہوں دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ کے جتنے بھی حجاج کے جو بکرے نا وہ میرے ذمہ دار ہے، بس اس میں سے ہم اتنا آپ کا جو خدمت ہے حق الخدمہ وہ ہم لیں گے. ٹھیک ہے نا. اس طرح بھی ہم نے کام کیا. اسی طرح یہ ہوتا تھا کہ ادھر زمزم بھرنے کا بھی سسٹم ہوتا تھا، تو یہ بھی الحمدللہ. اسی طرح ترجمے کا کام، اسی طرح ام القریٰ کا سروے سسٹم ہوتا تھا. جامع ام القریٰ جو بھی حاجی آ رہے ہیں نا، ان کو جو سروسز دی جا رہی ہے اس کی باقاعدہ وہ لوگ سروے کرواتے تھے کہ ان کی کیا کیا. تو وہ جو پاکستانی انڈین حجاج کے سروے کرانے والی ٹیم میں بھی تھا الحمدللہ. اسی طرح جو یہ تجربات ہے اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح ادھر ایک ہے بینک الاسلامی للتنمیہ، جو حکومتی طور پر بیر بکری اور اونٹ ذبح کرنے کا ادارہ ہے. اس میں میں ایز اے شرعی ایڈوائزر، یعنی میں دیکھتا تھا کہ یہ شرعی طور پر ذبح ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، یہ قربانی جائز ہے. تو وہ ترکی اور مصری وہ لاتے تھے کسائی، بڑے تیز، یعنی وہ ریکارڈ قائم کرتے تھے کہ کون سب سے زیادہ کرتا ہے. تو اس میں ہم الحمدللہ اسی طرح تجربہ رہا، اللہ کا کرم ہے. بڑی آپ نے بھرپور لائف گزاری ہے الحمدللہ. اور ادھر یہ بھی کہ مثلا کسٹمر سروس بھی میں نے کہا. اچھا اللہ. ادھر ایک ہے یہ ناس ایئر لائن کر کے، ادھر تقریباً میں نے 1 سال کے قریب ادھر اردو، عربی، انگلش 3 لینگویجز کے کسٹمر سروس، یعنی کسی کو بھی ٹکٹ کینسل ہو گیا یا ایڈٹ کرنا ہے تو عربیوں کی بھی سنتے تھے ہم. انگلش مجھے اتنی اچھی نہیں آتی تھی، لیکن جو آتی تھی وہ گزارا ہوتا چل جاتا تھا. اور اسی طرح اردو میں بھی الحمدللہ، تو وہ بھی الحمدللہ ایک اچھا سلسلہ تھا. اسی طرح پھر والد صاحب نے بولا بیٹا اب تم تیار ہو جاؤ، کب تک یہ اس طرح کرو گے، اب تم دعوت التبلیغ. تو والد صاحب نے پھر مجھے اپنے ساتھ، اب یہ ہے نا ہمارے بھی، میں بھی اس وقت یعنی ابھی بھی الحمدللہ نوجوان ہی ہے، لیکن اس وقت آپ کو پتہ ہے جب ایک طالب علم ہمارے بھی معاشرے میں ہوتا ہے، جب تھوڑا سا پڑھ لیتا ہے تو اپنے اندر تھوڑا غرور آ جاتا ہے. اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں بچائے اس ایروگینس آف نالج، الغرور العلمی، تکبر علمی، اللہ علم کے تکبر سے بچائے. تو یہ ہوا کہ میں والد صاحب نے بولا بیٹا کل تمہارا میں نے درس رکھا ہے. ادھر یہ ہوتا ہے رمضان میں نا افطاری کا بڑا اہتمام ہوتا ہے. تو ایک خیمے میں پاکستانی، بنگالی، انڈین، افغانی، سارے نیشنلٹیز والے آتے ہیں. تو والد صاحب نے بیٹا آج میں نے ادھر رکھا ہے، اب تمہاری ٹریننگ شروع ہو گئی ہے، کب تک تم یہ اس طرح کرو گے؟ تو میں نے بولا ٹھیک ہے. پھر والد صاحب نے بیٹا تیاری کر لو. میں نے بولا شیخ صاحب کا بیٹا ادھر سے پڑھ کے آیا، آپ کیا سمجھ رہے ہیں، میں تو علامہ احسان کی طرح ادھر زلزلہ لگاؤں گا یہ ہے وہ ہے. لیکن جب میں ادھر، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے واللہ. اللہ نے اللہ کبھی کبھی آپ کی تربیت کرتا ہے واللہ. میں ادھر گیا نا ڈاکٹر صاحب، میری زبان نہیں کھلی، ایسا ادھر 1000 لوگ سامنے، زبان ایسے جیسے زپ لگ گئی ادھر. پھر اللہ تعالیٰ کا میں شکر گزار بھی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نا ایک انداز میں یہ استغفار کروانے کی، اور مجھے اپنے احساس ذنب یعنی گناہ کا احساس اللہ نے ادھر دلایا. وہ جو تو میں نے ادھر پھر استغفار کیا اور توبہ بھی کی دل ہی دل میں، اور زبان پر بھی تھوڑا اب چلنے لگے. الحمدللہ اس دن تیمم گزارا. پھر اس دن میں نے سبق سیکھ لیا بیٹا یار اللہ کا خوف کر. یہ غرور کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں جب بھی بندہ نا تھوڑا سا سیکھتا ہے نا یہ آ جاتا ہے. تو اس لیے طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کچلے، اپنے نفس کو دبائے. واللہ بڑا مشکل ہے، کیونکہ اسی لیے بڑے بڑے علماء یا سلف میں سے کہتے ہیں کہ لا اذاقک اللہ نفسک، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو اپنے نفس کو چکھنے کی توفیق نہ دے، کیونکہ جس دن یہ نفس آپ کو چکھ لے گی نا آپ پہ غالب آ جائے گی. مثلا اب کیا ہوتا ہے آج کل، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میڈیا کا زمانہ ہے. کبھی کبھی آپ میڈیا کا کام کرتے تو کہیں جاتے ہو لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں اس وقت. اب کیا وہ مثلا میں ایک جگہ پہ گیا درس دینے، تو ادھر وہ بنگالی ہوتے ہیں، وہ اپنے لہجے میں بڑے خوبصورت انداز میں بولتے ہیں کہ کیا بات ہے ماشاءاللہ آپ کی بات. ادھر لگ گئے مولوی صاحب. اب اس وقت شیطان کیا بولتا ہے، کوئی کیا بات ہے سیف اللہ تسی تو چھا گئے پاجی. ہاں اس وقت آپ نے اپنے نفس کو پکڑ کے کچل دیا. آپ نے بولنا تھا یا ایتھا النفس الحقیرہ الذلیلہ المنکسرہ، اے نفس تو کچھ بھی نہیں ہے،
تو منی یمنا سے آئی ہے، تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہے، ادھر دبانا پڑتا ہے. تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، یہ آپ کو زندگی سکھاتی ہے، باقی اللہ کا کرم ہے واللہ. یعنی الحمدللہ. اور اسی طرح جب میں ادھر پاکستان بھی ہم شفٹ ہوئے تھے، تو جب میں نے یہ تعلیم وغیرہ الحمدللہ میری مکمل ہو گئی، تو ادھر یہ ہوا کہ سعودی عرب میں ایک نیا نظام آیا کہ ٹیکس، ہر یعنی غیر ملکی کے اوپر ٹیکس. تو انہوں نے پہلے سال 100 ریال پر پرسن رکھا، سیکنڈ ایئر 200 ریال پر پرسنٹ پر منتھ، ہر مہینے ہر انسان پر. تیسرے سال اس سے بھی ڈبل کر دی، 300 ریال. 3 سال تک تو ہم برداشت کر سکے، لیکن اس سے زیادہ ہم نہ کر سکے. تو ہم نے بولا الحمدللہ جتنا کبسہ مندی کھانا تھا کھا لیا، خدا ٹھیک ہے اب خدا الحمدللہ. تو اس وقت میرا یہ تھا کہ والدین تو آ رہے تھے، لیکن میرا یہ تھا کہ میں ادھر رہ سکتا تھا، میرا اپنا اقامہ تھا. تو والد صاحب نے بولا دیکھو بیٹا آپ کی مرضی ہے. اس وقت میں نے مشورہ، ادھر اچھی جاب بھی مجھے یعنی جاب بھی ملی، لیکن اپنے جو عمل ہے اپنے شعبے میں نہ ملی، دعوت و تبلیغ. وہ ایسے کئی سیکٹری لگ گئے، ایک اسپینش ایمبیسی میں جاب ملی، ہاں پیسہ بھی ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن ادھر حالات خراب تھے، ادھر میں مسئلہ تھا، ادھر یعنی ادھر انوائرمنٹ بڑا عجیب تھا. المہم پھر میں نے اپنے بعض مشائخ سے مشورہ کیا، تو انہوں نے بولا کہ آپ پاکستان آئے، آپ کو یہ آفر ہے، ہاں ہم آپ کی خدمت کریں گے، ادھر آپ ضائع ہو جائیں گے، آپ کی ادھر ضرورت ہے، آپ ادھر تو ہزاروں ہیں بڑے بڑے مشائخ، ادھر نہیں ہے، ادھر آ جائیں. ہزاروں طلبۃ العلم مشائخ، ہم طالب علم فقیر بندے ہیں. تو الحمدللہ ادھر آ گئے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ جب زندگی پوری سعودیہ میں گزارتے اور ادھر آتے تو بالکل ہی ڈفرنٹ انوائرمنٹ ہوتی ہے، بین السماء والارض، جیسے زمین و آسمان کا فرق ہے اس طرح. اچھا. لیکن الحمدللہ شروع میں مجھے ڈر بھی تھا کہ بتاؤں یار، کیونکہ ادھر آپ کو پتہ ہے ہم لوگ پاکستان کے بارے میں میڈیا سے جانتے ہیں، اور میڈیا میں تو پاکستان کی سب سے بدترین شکل ایسا دکھایا جاتا ہے کہ یہ جہنم ہے. استغفر اللہ، واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جتنے بھی خاص کر ہمارے جو میڈیا کا رول ہے اس معاملے میں بڑا بد کردار، وہ ہر گندی چیز دکھاتے ہیں، اچھی ایک چیز بھی خبر آپ نہیں دیکھیں. تو اس کی وجہ سے میں بڑا ڈر رہا ہوں، لیکن الحمدللہ اللہ کا کرم ہے واللہ. ہاں ادھر آیا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے معاملات آسان کر دیے، کوئی مشکلات نہیں آئے، اور ہمارے تصور اور مانگ سے بھی زیادہ اللہ نے سبحان واللہ. تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. تو کچھ عرصہ میں ادھر مدرسوں میں بھی پڑھاتا رہا، پھر مدرسوں سے پھر میں کچھ اور اداروں میں کام کرنا شروع کیا الحمدللہ. تو آج کل جو ہے یوتھ میٹرز میں کیا آپ کا رول ہے، اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ الحمدللہ یوتھ میٹرز میں ایک تو یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو اسکول کالجز یونیورسٹیز کے بچے ہیں ان کو بہت زیادہ ان کی طرف توجہ کم ہے، ان کی دینی تعلیم جو ہے، دینی تعلیم، اور خاص کر ایک اچھے نیو انداز میں. دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ اندر جو چیز ہے نا، جو دل ہے، جوہر جو ہے اندر، جو خالص جو زبدہ ہے، بٹر ہے، وہ ہم اسلامی. لیکن اگر آپ اس کو ایک نئے ماڈرن انداز میں پیش کریں تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو وسائل جی بالکل، دیز آر ٹولز، ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ ادھر ہماری پھر ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم ادھر اسکول کالجز یونیورسٹیز کے بچوں کو اپنی طرف بلائیں، اپنی طرف نہیں اللہ کی طرف. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اپنی طرف بلانے سے. تو اس کا یہ ہوا کہ الحمدللہ مختلف جیسے ہمارے معاشرے میں ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ امیروں کے بارے میں بہت برا سوچتے ہیں، اور ہم لوگ بہت ججمنٹل ہیں. دیکھیں کیونکہ دیکھیں ایک بندے جو اندر ہوتا ہے نا اس کو پتہ نہیں چلتا، جو بندہ باہر سے جاتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر کیا مسئلہ ہے. ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ بدظنی، بدگمانی، ججمنٹل. جیسے ہی دیکھ لیا کہ یار بندہ یہ ہے، اس کی داڑھی نہیں ہے، اس کی یہ نہیں ہے، اس کے تو بس ہم بولتے ہیں یار استغفر اللہ، پیور ایول آ گیا. ایسا نہیں ہے واللہ، ہم نے ادھر ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے رچ پیپل ہیں لیکن ان کے اندر خیر موجود ہوتی ہے، لیکن وہ ڈھکی چھپی ہوتی ہے. اس میں آپ نے بس تھوڑا سا ایمانی ڈوز اور ایک نکھار نکالنا ہوتا ہے، ایک ایمانی ایک ٹچ کرنا ہوتا ہے، بس وہ ماشاءاللہ ٹچ ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ اسی طرح تو ہمارے پاس مثلا آپ سوچیں لم سے اسٹوڈنٹ آتے ہیں، ایچ ای سن سے اسٹوڈنٹ آتے ہیں، اسی طرح ایم جی ایس، ایل جی ایس، اسکل، یہ وہ بچے جن کو کوئی کیٹر ہی نہیں کرتا. تو الحمدللہ ادھر بچے آتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو دینی تعلیم دیں اور انٹرٹینمنٹ بھی دیں، حلال انٹرٹینمنٹ. یار حلال میں کیا مسئلہ ہے؟ کھیلے کودے مزے کریں، فٹ بال کھیلے، کرکٹ کھیلے، اور آخر میں 5 منٹ کا تربیہ سیشن. کتنا خوبصورت ہے، ایک انوائرمنٹ کریٹ کرے. تو الحمدللہ ادھر یہ ہے کہ ایک تو ہم لوگ اس میں ہم نے مثلا ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے ایک روایتی انداز سے ہم کتابیں پڑھاتے ہیں، ہے نا.
ہم کیا کرتے ہیں, ہم کتابوں کے کور ہٹا دیتے ہیں, اندر والا چیز پیش کرتے ہیں بغیر کور کے بس, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے. تو الحمدللہ تو ادھر ہم نے الحمدللہ ایک تو تفسیر کی کلاس میں پڑھا رہا ہوں, اسی طرح پہلے ہم نے 40 نوویہ پڑھائی, لیکن اس میں ہم نے نہیں کہا کہ 40 نوویہ, اس میں ہم نے کہا کہ یار آج ہے دا ڈے آف ججمنٹ. ہاں, اور اسی طرح ہم نے کہا کہ مختلف اس طرح کے واٹ از دا مقام آف احسان, یعنی اس طرح کے آپ کو ایک تھوڑا سا کیچی اور جو ایک جو ان کو سمجھ بھی اٹریکٹ کرے نوجوان لینگویج میں ہے, اور تھوڑا سا انگلش ٹچ لگا دے, تھوڑا انگلش مسالہ تھا. کیا مسئلہ ہے یار, ہم نے پیغام پہنچانا ہے, کس زبان میں ہی پہنچائے, ٹھیک ہے نا. تو المہم الحمدللہ. تو اسی طرح ہم نے اصول ثلاثہ بھی پڑھائی, عقیدے کی کتاب پڑھائی, آپ ذرا سوچیں. اسی طرح ہم نے پھر ایک اور قرآن, اسی طرح میڈیا کا بھی کام کرتے ہیں, قرآن پوڈ کاسٹ. ہم نے دیکھا کہ ہوا یہ کہ ڈاکٹر صاحب رمضان میں نا الحمدللہ ہم نے پروگرام بنایا کہ ہم تراویح کرائیں گے, اور تراویح کے بعد تھوڑا سا تربیت سیشن ہو جائے. تو پھر میں نے فرید بھائی کو بولا, ہمارے جو بھائی ہیں ادھر, ان کو میں کہا دیکھیں ہم تو یہ کر لیں گے, لیکن بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہیں, ان کے لیے ہم کیا کریں. تو ان کے لیے ہم ایک اور پروگرام, تو میں نے دیکھا تو نا پورے جو میڈیا میں نے سرچ کیا, کہیں بھی قرآن پوڈ کاسٹ, یہ ہے تفسیری سیشن, تفسیر لیکچر, قرآنک عربک, یہ سب موجود ہے, لیکن ایک ایک آیات کو لے کے اس کے اوپر ڈسکشن ہو, گپ شپ ہو, سوالات ہو, اس طرح. تو الحمدللہ ہم نے وہ شروع کیا, اور اس کی وجہ سے ہمیں مختلف جگہوں پہ بھی الحمدللہ وہی چیز ریکارڈ کرنے کا انہوں نے موقع بھی دیا. اور اسی طرح ہم نے ایک اور بھی شروع کیا تھا, ایزی لوڈ. ایزی لوڈ میں کیا ہوتا ہے, آپ پیسہ ادھر اپنی لوڈ اتار دو, پیسہ ادھر گپ شپ لگاؤ, ہنسی مذاق کرو, کوئی وہ نہیں کہ یار ہم نے اس طرح کرنا, بناوٹ ہی نہیں چاہتے ہم, صاف بات ہے, کیونکہ ہم بناوٹ سے تھک گئے ہیں. وہ جو ایک بناوٹ کا وہ پہن کے, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں, ایک ہوتا ہے ایک عالم دین کا ایک اپنے ایک وقار ہوتا ہے, لیکن بناوٹ ہے نا جو دل سے ایک دکھاوا, اس سے نہیں ہونا, ایک نیچرل رہیں. اب آپ ذرا سوچیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک اعرابی ہوتا ہے, بولتے ایکم محمد, یعنی بہت سارے لوگ ہیں اور ان سے پوچھا کہ تم میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اس کا کیا مطلب, اس کا مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنا ایک نارمل, کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجلا سہلا, ٹھیک ہے نا, یعنی سہل بندے بنے, آپ سخت بندے نہ بنے. تو المہم اس طرح الحمدللہ اس میں ہم نے گپ شپ, ہنسی مذاق, کیونکہ ہمارے معاشرے میں صاف بات ہے داڑھی والوں کو ہنستے ہوئے بہت کم لوگوں نے, تو ہم ادھر دکھاتے دیکھو یار اس طرح ہنستے ہیں, کھل کے ہنسے ہیں, کیونکہ ہم دیکھیں الحمدللہ جو علماء طبقہ ہے یا طالب علم طبقہ ہے, وہ اپنے نجی مجالس میں اتنا کھل کھلا کے ہنستے ہیں نا, لوگ دیکھیں تو حیران ہو جائیں, لیکن وہ ہم وہ ایلیمنٹ لوگوں کے پاس نہیں, پبلک فیس. اب آپ ذرا سوچیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مسکراتے تھے, بلکہ بعض میں کہ حتی بدت نواجذ, یعنی اتنی مسکراہٹ اور ہنسی آئی کہ ان کے جو نواجذ ہے وہ بھی نہ, جو داڑھ ہے وہ بھی نظر آنے لگے. تو اس میں کیا حرج ہے, تو کبھی وہ اس طرح بھی ہو جائے. تو اور اسی طرح ہمارے ادھر یہ بھی ہے کہ جو کنٹمپریری ایشوز ہیں, مثلا کوئی نیا مسئلہ آیا اس پہ بھی ہوتا ہے. اسی طرح آج کل ہمارے اصول فقہ کا بھی چل رہا ہے. ہمارے ایک بھائی ہے ابراہیم فاروقی, ماشاءاللہ UAE سے پڑھ کے آئے, انگلش میں بھی بڑے ماہر ہیں, ان کو بھی ہم استعمال کر رہے ہیں. اسی طرح ہم نے چاہا کہ یار ہم کیوں ہم ہر وقت ہم آگے رہیں, علماء کو آگے لائے, ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, ہم تو اللہ کے فقیر بندے ہیں. تو ہم نے پھر کوشش کی, شیخ عبدالولی ماشاءاللہ شیخ الحدیث ہیں, بڑے جامع اسلامیہ کے فارغ ہیں, ان سے ہم سیرت کلاس کروا رہے. اور اسی طرح بڑے عالم دین ہیں فضیلت الشیخ العلامہ محمد عبد الجبار حفظہ اللہ, یہ دارالسلام کے سینئر ریسرچ اسکالر ہیں, 20-25 سال سے ماشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں, ترجمہ بھی کیا ہوا ہے اور مؤلف بھی ہے, اور القرطبہ ریسرچ سینٹر میں وہ ماشاءاللہ خطبہ بھی دیتے ہیں. ان جیسوں کو ہم بلاتے ہیں الحمدللہ, اور بڑے علماء کو, تاکہ ہم علماء کو بھی آگے لیں. ہاں, تاکہ کیونکہ دیکھیں صاف بات ہے, دیکھیں ڈاکٹر صاحب میڈیا کا کام سب سے خطرناک, خاص کر جو اسلامک میڈیا ہے, واللہ العظیم یعنی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم ریاکار تو نہیں ہیں. اس لیے ہر وقت ہمیشہ دل میں اخلاص بہت ضروری ہے کہ اللہ کے لیے, یا اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں, اپنے لیے نہیں کر رہا. یا اللہ مجھے کوئی بلائے نہ بلائے, میں تیرے, کوئی مجھے جانے نہ جانے, تیرے لیے کر رہا ہوں. اسی لیے سید ابو بکر غزنوی رحمہ اللہ, بڑے سلیل الاولیاء, ہمارے اولیاء اللہ میں سے جن کو بہت کم لوگ جانتے ہیں, ان کے بارے میں پڑھیں, ان کی کتاب پڑھیں, با ادب با نصیب, بڑی اچھی کتاب ہے. اسی طرح وہ ایک خطبے میں کہتے ہیں, اے طالب علم, تیرے زبان اور دل میں یہ ورد ہونا چاہیے, کیا, الہی انت مقصودی و رضاک, اے اللہ تو ہی مقصود ہے, تیری رضا مطلوب ہے, میں کچھ بھی نہیں.
یہ ہونا چاہیے. اسی لیے سید ابو بکر غزنوی اپنی اس کتاب میں باادب و نصیب میں کہتے ہیں کہ موحد بے ادب نہیں ہوتا، بلکہ سب سے اعلیٰ موحد وہ ہوتا ہے جو با ادب اور موحد ہوتا ہے. موحد وہ جو ادب کے دائرے میں. تو المہم اللہ ہمیں. صبرا بھائی بہت آپ نے بڑی لائیو اور بڑی وائبرنٹ قسم کی جو ہے وہ آپ نے ماشاءاللہ بس اللہ ہمیں اخلاص کی توفیق اس کو ہم سے قبول فرمائے، ریاکاری سے بچائے، شہرت کی بھوک سے بچائے، کیونکہ یہ آج کل آپ کو پتہ ہے سیلیبریٹیز کا زمانہ ہے. اب فیمس کہیں نہ کہیں وہ چیز آ جاتی ہے بندے کے اندر، بڑا مشکل ہے. لیکن یہ ہے کہ محاسبت، اکاؤنٹیبلٹی، انٹرنل اکاؤنٹ. اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ابھی آپ نے فرمایا نا کہ اللہ مقصود ہے، اللہ کی رضا مطلوب ہے، بس وہ اگر ہو جائے. کیونکہ یہ آج کل آپ کو ہوتا ہے ویوز کے زمانے، لائکس، سبسکرائبس، اس کے زمانے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں، یہ ڈر دل میں رہنا چاہیے، لیکن یہ ڈر آپ کو نیک کام سے نہ روکے. یہ میں نے بتایا، ہمارے ایک بڑے بزرگ تھے، ان کو میں نے بتایا کہ شیخ صاحب مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم لوگ منافق ہیں، ہم ریاکار ہیں، ہم تو دکھاوا کرتے ہیں. مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے میرے اخلاص میں. مجھے تو لگتا ہے بس میں کیمرے کے سامنے آیا ہوا ہوں، لوگوں کی تعریفیں، ہم لوگ اپنے آپ کو بڑا. تو بولتے ہیں دیکھو سیف اللہ، یہ ڈر دل میں رہنا چاہیے، یہ ڈر ہی تمہیں روکے گا، اور یہ ڈر تمہیں اچھے اعمال کرنے سے نہ روکے. اپنا مشن تم کرو، ڈرتے رہو. کیونکہ انسان جو ہے وہ الخوف والرجا، ایک امید اور ڈر میں رہتا ہے. اور یہ ایسے ہے جیسے دو پرندوں، جو پرندے کے جو دو پر ہے اس کی طرح، تو اس کی طرح چلنا ہے. باقی یہ ہے کہ انسان کے دل میں ہمیشہ یہ ہو کہ ہم اللہ کے فقیر بندے. ہاں، نحن الفقراء الی اللہ، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم خاک ہیں، کچھ بھی نہیں. یہ ہمیشہ دل میں رہے، اور فقیری میں ہی غنا ہے. یہ امام ابن القیم کی بڑی اچھی کتاب ہے طریق الحجرت. ایسی کتاب ہے جو آپ کو ہلا کے رکھتے. عربی میں ہے، عربی دانوں کو میں نصیحت کروں گا، اردو دان تو عربی پڑھیں، عربی سیکھیں تاکہ اس طرح کی کتابیں پڑھیں. ایک مولانا تھے، مولانا غلام رسول مہر، ہمارے بڑے مورخ ہیں. انہوں نے عربی سیکھی کیوں؟ وہ بولتے تھے ہمارے اساتذہ ہر وقت ابن تیمیہ کے اقوال کوٹ کرتے تھے، تو میں چاہتا تھا میں ابن تیمیہ کو پڑھوں، تو اس کے لیے میں نے عربی سیکھ لی. تو اسی لیے ابن قیم کا جو کانسیپٹ ہے نا، یہ فقر محمدی. فقر محمدی کیا ہے؟ کہ آپ اپنی حاجت مندی، اپنی عاجزی انکساری، آپ یہ کہے کہ یا اللہ میں تیرا محتاج ہوں. اور جب آپ یہ کہتے ہیں نا تو آپ لوگوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، اور آپ حقیقت میں غنی بن جاتے ہو. اللہ. اسی لیے سید عبداللہ غزنوی بڑے اولیاء اللہ میں سے، وہ کہتے تھے کہ جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس دنیا کا بادشاہ ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں سے غنی نہیں ہو گئے، اللہ سے اللہ کے بندے بن گئے. اسی لیے یہ سعادت مندی ہے کہ آپ کے اندر ہر وقت یہ ایلیمنٹ رہنا چاہیے کہ رب انی لما انزلت الی من خیر الفقیر. ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح بڑے ابراہیم ابن ادہم اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے تھے کہ نحن فی سعادہ لو علمها الملوک وابناء الملوک لجالدون علیہا بالسیوف. ہم ایسی سعادت مندی میں جی رہے ہیں جس کا اگر شہزادوں کو پتہ چل جائے، جو وہ سعادت مندی چاہتے وہ ہمارے پاس ہے، تو وہ ہم سے تو وہ تلوار لے آ کے جنگ کر لے، چین لے. واللہ اسی لیے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ان فی الدنیا جنتا من لم يدخلها لن يدخل جنت الاخرہ. یعنی دنیا میں ایک جنت ہے، جو اس جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ آخرت والی جنت میں داخل. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو پاک کرتے، وہ والا جنت کا باغ بناتے. واللہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کیفیات اور احوال چکھا دیتا ہے کہ انسان حیران. اللہ توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیک. جزاکم اللہ خیر. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے آج سیف اللہ ثناء اللہ بھائی. بڑی ہی خوبصورت گفتگو بچوں کی تربیت کے حوالے سے، یوتھ کی تربیت کے حوالے سے، اپنی زندگی کا احوال، اپنا تعلیمی سفر، اپنے تجربات انہیں ہمارے ساتھ شیئر کیے. یقیناً ان کے اندر ہمارے لیے سمجھنے کی، سوچنے کی اور خیر کو حاصل کرنے کی بہت سی باتیں ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Oh